تو ایاد خان کی صدر تھے آزاد کشمیر کے اس وقت. ہمارا وہ کنونشن ناکام ہو گیا اور راولہ کوٹ کچہری میں ہمیں کسی وکیل کی کوئی سپورٹ نہیں مل پا رہی تھی. مقدمہ رجسٹر ہو گئے. اسی وقت ہم بہت سارے دوستوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم LLB کریں گے. آج وہ راولہ کوٹ میں، ہم ظفر آباد میں وکالت کرتے ہیں. میں کراچی میں وکالت میں پھنس گیا، لیکن ہم بالکل سوچے منصوبے کے تحت کہ قانون سے اویئرنیس، لیگل ایتھکس، یہ چیزیں آنی ضروری ہیں. چونکہ ہم اس کنونشن میں نہ کریں، ہم سے بہت ساری ایسی غلطیاں ہوئی تھی جو اگر قانون کی واقفیت ہوتی ہم شاید نہ کرتے. تو اس لیے میں بالکل سوچ سمجھ کے وکالت کرنے کے لیے. سر کیریئر کے زمانے میں کن شخصیات نے آپ کی رہنمائی فرمائی؟ کیونکہ آپ تو آزاد کشمیر سے سر میری رہنمائی شروع میں میری اپرینٹسشپ ہے. آزاد کشمیر کے تھے یا سینئر وکیل تھے پراپرٹی سائٹ کے راجہ شیر محمد، ان کے تھرو میں نے اپرینٹسشپ کی. اس کے بعد میں نے پاکستان کے سابق جج جسٹس ZH لاری کے بیٹے تھے شکیل زید لاری لیٹ، ان کی شاگردی میں کوئی 10-15 سال رہا. ان کے دفتر میں ہارون روشن کا دفتر تھا. بیسیکلی قانون کی موشگافیاں اور یہ چیزیں میں نے ان سے سیکھی. شاید مجھے اگر زندگی میں ان جیسا استاد نہ ملتا میں آج وکالت کے. سر آپ کے پاس سب سے زیادہ کن مقدمات کے کیسز آتے ہیں؟ سر میرے پاس زیادہ تر پراپرٹیز کی. پاکستان کی عدالتوں میں عمومی طور پر مقدمات کی طوالت کے اسباب کیا ہوتے ہیں سر؟ سر اس میں بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو اپیرنٹلی تو یہ نظر آ رہا ہے کہ وکلا ڈیلے کرتے ہیں، ججز ڈیلے کرتے ہیں، لیکن ایک اور اسپیکٹ ہے اس کا جو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کبھی کوئی نہیں. ہمارے جس حساب سے پاپولیشن بڑھی ہے اس حساب سے عدالتیں نہیں بڑھی، ججز کی تعداد میں اس حساب سے اضافہ نہیں ہوا. لٹیگیشن بہت زیادہ ہے، ججز کی تعداد کم ہے. ایون آپ اگر یہاں کراچی جیسے ملٹائی نیشنل شہر میں اگر آپ دیکھیں گے سٹی کورٹ کی عدالتیں تو میرے دفتر میں چھوٹے چھوٹے وہ سینئر سول جج کی کوٹیں ہیں، نہ جج کے بیٹھنے کی جگہ نہ اس کے چیمبر کی جگہ. تو ایک اچھے کام کے لیے ایک اچھا ماحول کا ہونا ضروری ہے. وہ ماحول بھی نہیں. پھر اور بھی بہت سارے اسباب ہیں جو انٹرویو میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکلوز. سپریم کورٹ سمیت دیگر عدالتوں میں کیسے التوا کا شکار کلائنٹ پریشان ہے، رکاوٹ کہاں ہے سر؟ سر اس میں رکاوٹ میں کہتا ہوں کہ رکاوٹ کلائنٹ میں بھی ہے، وکیلوں میں بھی ہے، ججوں میں بھی ہے. کوئی ایک کو آپ آئیڈیل نہیں ڈکلیئر کر سکتے. اگر بعض اوقات ورزیہ گواہ اگر نہیں آتا تو گواہ کو ہتھ کھڑی لگا کے تو سول سائڈ پہ تو کوئی لاتا نہیں، خود آنا ہوتا ہے. پھر کچھ ڈیلے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس وقت اس کے باوجود ہماری زیادہ عدالتوں میں سول سائڈ کے کیسز میں ہم اتنے ڈیلے نہیں ہیں. ہم سے بھی انڈیا میں ڈیلے زیادہ ہوتا ہے پراپرٹی کے کیسز میں. پاکستان میں قانون 1973 کا آئین موجود ہے. سوال یہ ہے سر، عمل درآمد نہیں ہے، کلائنٹ حکومت یا سیاستدان کون بیچ میں آ جاتا ہے؟ کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے پاکستان میں قانون بھی ہے، 1973 کا آئین بھی موجود ہے، عمل درآمد میں کلائنٹ آ جاتا ہے، حکومت پاکستان یا سیاستدان بیچ میں رکاوٹ بنتی ہے؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ حکمرانوں کو، سیاستدانوں کو، وکیلوں کو، ججوں کو ان کو ایک دوسرے سے الگ الگ کر کے نہ ان کو ایک پیرائے میں دیکھیں. بات یہ ہے کہ ہماری اپنی سوسائٹی کی قدریں کہاں تک ہیں. وکلا کو اشرف المخلوقات نہیں ہیں، ججز کو مافق الفطرت نہیں ہے. ہماری سوسائٹی کا جو جنرل رول ہے نا، اس جنرل کے اثرات سب جگہوں پہ وہ اس پیشے میں بھی ہیں. سر پاکستان میں بہت ساری قوتیں 18ویں ترمیم کے خلاف اور متاثر کرنا چاہتی ہیں، وجہ کیا ہے؟ 18ویں ترمیم کے خلاف ہے. دیکھیں یہ قبل از وقت تو کچھ نہیں کہہ سکتا میں، جب کوئی بل آئے گا تو پتہ لگے گا. 18ویں ترمیم کے خلاف کوئی بل آنے والی پاپولر پارٹی تو کوئی نہیں ابھی اس کے خلاف کچھ کہہ رہی. سر چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی 5 رکنی 7 رکنی بینچ بنتے ہیں، یہ مشاورت سے بنتے ہیں یا بغیر مشاورت کے جو کہ آگے چل کے ٹوٹ جاتے ہیں؟ دیکھیں بینچ بنانا چیف جسٹس کی ڈسکریشن ہے، وہ بینچ بناتا ہے اور اس بینچ کو ایک منٹ ٹھہریں بند کر دو. اس بینچ کو ٹوٹتے کیوں ہیں یہ تو میرے خیال میں اس سوال کا جواب میرے پاس ہے ہی نہیں. یہ انہی کے پاس ہوگا جو توڑتے ہیں یا ٹوٹتے ہیں. لیکن میں بحثیت وکیل کی ایک چیز جو دیکھیے کہ آپ
پاکستان کے دوسرے شعبوں میں جا کے دیکھیں, بیوروکریسی کو دیکھیں, سیکٹری لیول کے, ان کی عدالتوں میں اس سب کچھ کے باوجود, اس سب کرٹیسزم کے باوجود صبح سے شام تک ججز بیٹھ کے کام کرتے ہیں. وکلا چونکہ کلائنٹوں کے سے ہمیں فیس لی ہوتی ہے, ہم اپنی طرف سے جتنی حد المقدور کوشش ہوتی ہے کوئی بنتی ریلیف وکیل کو لے کے اس کے لیے لگے رہتے ہیں. یہ جو ایک عام تاثر ہے کہ یہاں کام نہیں ہوتا. آپ جا کے کمپیریزن کر لیجئے, سیکٹریٹ میں بھی جا کے دیکھیے کہ 22ویں گریڈ کا سیکٹری یس یا نو 2 لفظ لکھتا ہے, لیکن ہمارے یہاں ججز کئی پیجز میں مشکل ججمنٹیں ڈکٹیٹ کرتے ہیں, تو محنت تو کرتے ہیں. سر الیکشن سے قبل سپریم کورٹ سمیت دیگر عدالتوں کے جج صاحبان بیماری کو مد نظر رکھتے ہوئے, ریٹائرمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے لمبی چھٹیوں پر جا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے سر؟ نہیں, کوئی نہیں جا رہا چھٹی پہ. بشیر صاحب جا رہے ہیں, آپ کے جج ہیں, وہ عمران خان کے کیس سے الگ ہو گئے, اور ابھی 2 ججز اور مستعفی ہوئے ہیں سر. دیکھیے, مستعفی ہونے والے جو 2 ججز ہیں سپریم کورٹ سے, میرے خیال میں ان کے استعفے کی کوئی وجہ نہیں تھی. انہوں نے یہ انہی کو پتہ ہوگا, اس لیے کہ ایک جج صاحب جو ہیں وہ میاں محمد نواز شریف کے کیس میں مانیٹرنگ جج تھے. دس از ناٹ دا جاب آف سپریم کورٹ ٹو مانیٹر دا کیسز. یہ مجسٹریٹ لیول کا کام ہے. مجسٹریٹ لیول کا کام جب سپریم کورٹ کے جج دیں گے تو جب سیاسی موڑ بدلے گا تو یقیناً پرابلم ہوں گے. ان پرابلم کو میں اگر جج ہوں گا تو میرے لیے بھی ہوں گے, آپ کے لیے بھی ہوں گے, ہر کسی کے لیے ہوں گے. تو مانیٹرنگ دیکھیں, انویسٹیگیشن کی مانیٹرنگ اگر جج کریں گے تو فیصلہ کون کرے گا؟ کسی بھی کیس کی انویسٹیگیشن وہ انتظامیہ کا ہے, مکننہ کا کام نہیں. تو اس کیس میں چونکہ مانیٹرنگ ہائی کورٹ کے جج صاحب کر رہے تھے, تو ہائی کورٹ کا جج اگر سپریم کورٹ کا جج اگر مانیٹرنگ کرے گا تو نیچے کو یہ کہے کہ کوئی نیب کا جج یا کوئی دوسرا جج اس مانیٹرنگ کیے ہوئے کیس کے لیے کہے گا کہ اس کی پروسیڈنگ غلط ہوئی ہے, نہیں, ممکن نہیں پریکٹیکلی. اس لیے اس کیس کی ریویو شاید پینڈنگ ہے ابھی تک. سر اس وقت عدلیہ تنقید کا نشانہ پر ہے. سوال یہ ہے کہ اعتماد کس طرح کیا جائے؟ سر تنقید میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی ایز کمپیئر ٹو ادر انسٹیٹیوشنس, سر یہ بات ہمارے اطہر امین اللہ صاحب نے, انہوں نے بھی کی ہے کہ عدلیہ جو ہے تنقید کے نشانے پر ہے. سوال سے بھی یہ ہے سر آپ سے, اعتماد کس طرح ممکن ہے؟ نہیں, میرے نزدیک عدلیہ پہ ابھی بھی کوئی اتنی بڑی تنقید نہیں ہے. وہ جج صاحب کی اپنی آبزرویشن ہے, میری آبزرویشن اپنی ہے کہ عدالتوں پہ اتنی تنقید نہیں ہے. اس وقت بھی عدالتوں پہ کام کا لوڈ ہے. لوڈ کیا ہے کہ دوسرے ادارے فنکشن نہیں کرتے پراپرلی. پولیس کا ادارہ پورے ملک میں پولیٹیکلائز ہوا ہے, تو اس کے نتیجے میں عدالتوں پہ کام کا بوجھ ہے. لیکن عدالتیں آج بھی ججز کی رسپیکٹ وکلا میں ہے. سر وکلا برادری کا کردار کلائنٹ کے ساتھ, سوال یہ ہے کہ وکلا بھی اپنے کلائنٹ کو سیاستدانوں کی طرح سبزباب دکھاتے ہیں یا ان کے مسائل حل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں؟ ارے میں اس میں بالکل آپ سے ایگری نہیں کرتا. وکلا کسی کو سب باغ نہیں دکھاتے, اور جو وکیل ہو کے کسی کو کہتا ہے میں کیس جیت کے دوں گا, میں اس کو وکیل بھی نہیں کہتا. وکیل کا کام دیکھیں, آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں مریض لے کے, آپ بتاتے ہیں اس کو یہ تکلیف ہے, یہ تکلیف, وہ علاج کرتا ہے, دوائیاں پرسکرائب کرتا ہے. کوئی ڈاکٹر نہیں کہتا کہ میں بالکل 100% آپ کو ٹھیک کر کے مریض دوں گا. اور کوئی وکیل, پریکٹسنگ وکیل, کوئی کسی کلائنٹ کو کبھی نہیں کہتا کہ میں آپ کو کیس جیت کے دوں گا. ناٹ ایٹ آل. سر جیلوں میں قیدی بیماریوں کا شکار, بے تحاشا مسائل, یہ ذمہ داری حکومت وقت کی یا ہمارے وکلا برادری کی؟ نہیں, حکومت وقت کی ہے, کیونکہ وکلا کے پاس کوئی ایسا فنڈ نہیں ہے کہ وہ ہاسپٹلوں میں قیدیوں کو میڈیکل سپورٹ کر سکے. ہاسپٹل میں جیل بیسیکلی ہمارے یہاں جیل میں جانے سے آنے کے بعد پھر لوگ جرائم کیوں کرتے ہیں؟ اس کا مطلب جیل میں ماحول وہ نہیں ہے جو قیدی کو چاہیے, ورنہ سزا کاٹنے کے بعد دوبارہ جرم نہیں ہونا چاہیے. ہاں, عدالتوں میں مقدمات کی ڈیلے ہے, اور میں نے آپ نے شروع کی بات میں کہی تھی کہ آپ کسی کو بھی سوسائٹی کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے الگ نہ سمجھیں. آپ سب کو جوڑ کے دیکھیں گے تو ہر ایک کو آئینے میں اپنا آپ نظر آنا شروع ہو جائے گا. پاکستان کے سرکاری اداروں کی کارکردگی معیشت کو آپ کے خیال میں کچھ بہتری آئے گی نہیں اداروں میں؟ میرا خیال تو آپ نے مجھ سے پوچھا نا, پہلی بات تو یہ ہے کہ مایوسی کفر ہے, میں مایوس نہیں ہوں, مایوسی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کمزوریاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, اور جو ہماری تاریخ کتنی ہے, 70 سال,
تو قوموں کی تاریخ بہت طویل ہوتی ہے، یہ قومیں بڑے مراحل سے گزر کے بنتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان ابھی تک قوم بنا ہی نہیں ہے. تو کون بنائے گا سر آپ کے خیال میں؟ حالات وقت بہترین استاد بنتا جائے گا آہستہ آہستہ. آپ دیکھیں نا کہ ایک وقت تھا کہ آپ کے یہاں لوگ نے وقت اور حالات نے کیا بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کو ایک ٹیبل پہ نہیں بٹھایا تھا لندن میں. تو اس طرح حالات آتے رہیں گے، چیزیں ٹھیک ہوتی جائیں گی. سر 9 مئی کا واقعہ پوری دنیا کے سامنے سول میٹر ہے. ملٹری کورٹ بنانے، ٹرائل چلانے کا مقصد کیا پاکستان کی عدالتوں میں یہ ٹرائل ممکن نہیں ہے؟ پاکستان کی عدالتوں میں یہ ٹرائل ممکن نہیں ہے سر. کون سا ٹرائل ہے؟ 9 مئی کا واقعہ پوری دنیا کے سامنے. 2 مئی کا کراچی کا واقعہ کی بات کر رہے ہیں یا اسلام آباد والے کی؟ لاہور والے، اسلام آباد والے، کراچی والے. اچھا 9 مئی کا واقعہ. اچھا، یہ جو عمران خان لے کے نکلے تھے. ہاں، سوال یہ ہے کہ سول میٹر، ملٹری کورٹ بنانے، ٹرائل چلانے کا مقصد کیا پاکستان کی عدالتوں میں یہ ٹرائل نہیں چل سکتے؟ سول میٹر ہے سر یہ تو. سر بات یہ ہے کہ اس میں ملٹری کورٹ پہلے بھی اس ملک میں تھے، اور ملٹری کورٹوں کا بھی ایک قانون ابھی بھی موجود ہے. اب وہ واقعہ جو ہوا ہے کہیں کور کمانڈر کے جورسڈکشن میں، اس کو آپ تھانے کی جورسڈکشن میں کیسے لے کے آئیں گے؟ لیکن سارے ملٹری کورٹوں کی بھی جیسی بھی سزائیں ہوں، اپیل کا حق سپریم کورٹ میں ہے. اس سے ماضی میں بھی کتنی دفعہ لوگوں کو سزائیں ہوئی، سپریم کورٹ سے سیٹ اسائڈ ہوتی رہی. ہم چونکہ چیزوں کے سیاسی نعروں کے ساتھ ساتھ جوڑ کے چلتے ہیں، حقائق کی طرف تو کم توجہ دیتے ہیں. سر سوال یہ ہے پاکستان میں آئندہ عام انتخابات کی تیاریاں جاری. آپ کے خیال میں الیکشن کمیشن مقررہ وقت پر اور صاف شفاف الیکشن کروانے میں کامیاب ہوگا؟ نو کمنٹس. نئے حکومت کے آنے سے عدالتیں متاثر ہوتی ہیں، اثرات مرتب ہوتے ہیں، کیا رائے ہے؟ نہیں، حکومتوں کے آنے سے عدالتوں پہ کوئی اتنا اثر نہیں پڑتا. ماضی میں بھی نہیں پڑا، آئندہ بھی نہیں پڑے گا. چونکہ عدالتیں اپنے قانون کے مطابق کام کرتی رہیں گی. حکومتیں بلکہ اب دیکھیں نا، ایک وقت میں بہت سارے سپریم کورٹ کے ججز تھے جو جنہوں نے نواز شریف کو بھی ٹف ٹائم دیا ایز اے پرائم منسٹر، بے نظیر بھٹو کو بھی ٹف ٹائم دیا. تو اصل میں ہمارے یہاں اداروں کو جو ہے نا فنکشننگ نہیں ہونے دیا. آسٹن کی تھیوری ہے قانون کی ایک ہے کہ قانون طاقتور کے اس حکم کا نام ہے جس کو وہ نافذ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. اب آپ کے یہاں عدالتیں صرف فیصلے سناتی ہیں، نافذ نہیں کر سکتی. نفاذ اس کا انتظامیہ کی طرف سے ہوتا ہے. انتظامیہ کے پاورز کا ایشو کچھ اور ہے، اور بگاڑ کی جگہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، لیکن کوئی بول نہیں سکتا. انتخابات اور بدلتے سیاسی بیان. سوال یہ پاکستان، کراچی سمیت پاکستان کے حالات کس طرف جائیں سر؟ نہیں دیکھیں، بیان یہ ضروری نہیں کہ جو بظاہر ہوتے ہیں بیک میں بھی وہی ہوتے ہیں. چونکہ سیاست کا، پوری دنیا کی سیاست کا معروف اصول ہے کہ دکھانے کا کچھ ہوتا ہے اور کرنے کا کچھ. سر اگر بات کی جائے سپریم کورٹ بار کونسل کی، بڑے بڑے صدور گزرے ہیں، بڑے بڑے نام گزرے ہیں. سوال یہ ہے کہ تربیتی ورکشاپس اور دیگر مسائل حل کرنے میں ناکام رہی ہے، کیوں؟ کیا چیز ناکام رہی؟ سابقہ صدور اور بڑے بڑے نام گزرے ہیں سپریم کورٹ باہر کے. تو تربیتی پروگرام، تربیتی ورکشاپ جیسے کہ ابھی حال ہی میں دیکھیں، بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر ہیں تربیتی پروگرام کی، میں سمجھتا ہوں ضرورت ہی نہیں. سپریم کورٹ کی ممبرشپ کا ملتی ہے ایک وکیل کو. 10 سال تک ہائی کورٹ کا وکیل رہے گا تو وہ انٹائٹل ہوگا کہ وہ فٹنس حاصل کرے. تو وہ تو آخری مرحلہ تربیتی عمل نچلی عدالتوں میں ہے، اور وہ تقریباً پاکستان میں ججز کی تربیت ہر جگہ پہ کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے. وکلا کی تربیت موجود ہے. اور ابھی جو لا کے ایڈمیشن کا بھی جو پروسیس نکالا ہے، اس پروسیس کے 20-25 سال کے بعد آپ کو سب سے اچھے بلکہ 3 پروفیشن کو اس وقت ایکویلیشن ملی ہے: ڈاکٹرس، انجینئرس اور وکلا. تو یہ تربیتی فقدان دور ہو جائے گا میرا خیال ہے. سر آپ کے خیال میں شہزاد شوکت صاحب نئے پریزیڈنٹ ہیں سپریم کورٹ بار کے،